नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शुरका, इस सबक में हम बात करेंगे मद के मुतालिक। मद का हम माना सीख चुके हैं कि मद का माना होता है खींचना, लंबा करना, और हरूफ मद्दा भी हम सीख चुके हैं और हरूफ लीन इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं। तो इस सबक में मद और मद की अक़साम को हम फोकस करेंगे कि मद का माना खींचना, लंबा करना लुग़वी तौर पर, और मद की अक़साम क्या हैं इसको हम देखते हैं आगे जाकर। तो मद हमेशा हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत पर आती है, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश या हरूफ मद्दा, इन पर हमेशा मद आएगी। हरूफ मद्दा से मुराद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है, ये हम पिछले सबक में सीख चुके हैं। मद की अक़साम यहाँ देखते हैं। मद की अक़साम में पहले नंबर में मद्दे असली होती है और मद्दे फ़रई होती है। मद्दे असली हरफ मद्दा ही कहलाते हैं, ठीक है। चूँकि हरफ मद्दा की वजह से भी आवाज़ लंबी की जाती है 1 सेकंड, इसलिए वो भी मद ही है, लेकिन वो मद्दे असली कहलाएगी हरफ मद्दा। के हरफ मद्दा पर हम हरूफ की आवाज़ को खींचते हैं 1 सेकंड, ठीक है। और मद्दे फ़रई क्या है? हरफ मद्दा के बाद असबाब मद हरफ मद्दा भी हों और उसके बाद इन असबाब में से कोई एक सबब आ जाए तो वो मद्दे फ़रई कहलाएगी। हरफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए, हरफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद जज़म आ जाए, हरफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद शद आ जाए, तो ये मद्दे फ़रई कहलाती है। इसका हम ओवरव्यू लेते हैं जी। ये मद की अक़साम में हमारे सामने मद की अक़साम में सबसे पहले 2 किस्में बनती हैं, मद्दे असली और मद्दे फ़रई। मद्दे असली तो हम समझ चुके हैं कि मद्दे असली कहते हैं हरफ मद्दा। अलबत्ता मद्दे जो फ़रई है इसकी आगे अक़साम देखेंगे कि मद्दे फ़रई के बाद सुकून होगा या हमज़ा होगा। सुकून इसमें दोनों चीज़ें शामिल होगी, जज़म भी और शद भी आ गई है। कि जज़म तो आपको पता है कि जिस हरफ पर जज़म हो वो साकिन होता है, और शद में भी असल में 2 हरफ होते हैं, पहला हरफ साकिन होता है और दूसरा मुतहरिक होता है। तो सुकून में दोनों सबब मौजूद हैं, चाहे वो जज़म हो चाहे वो शद हो। तो मद्दे फ़रई में सबब क्या होगा? सुकून, जज़म या शद होगा या हमज़ा होगा। तो अगर सबब हो सुकून, जज़म या शद हो तो इसकी 2 किस्में बनती है, मद्दे आरिज़ और मद्दे लाजिम। मद्दे आरिज़ में ये होता है कि हरूफ मद्दा के बाद आखिरी हरफ वक़फ़ की वजह से साकिन हो जाए तो ये मद्दे आरिज़ कहलाएगी, ठीक है। मद्दे आरिज़ क्या होगी कि हरूफ मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद आखिरी हरफ वक़फ़ की वजह से साकिन हो जाए। इसकी मिसाल अल आलमीन, जैसे सूरह फातिहा में हर आयत के आखिर में ये मद्दे आरिज़ बनती है। मद्दे आरिज़ क्या होता है कि हरूफ मद्दा के बाद आखिरी हरफ जो है वो हालत वक़फ़ पर मौजूद है, जब वक़फ़ करेंगे वो साकिन हो जाएगा, लिहाजा सुकून पाया गया। अगरचे सुकून आर्जी है लेकिन मद पाई जाएगी, सबब पाया गया, तो लिहाजा यहाँ मद हम कर सकते हैं। इसको कितना खींचेंगे ये जहन में रखेंगे। मद्दे आरिज़ वक़फ़ी को हम 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड आपकी चॉइस पर है, आप इसको लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 सेकंड खींचेंगे, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने 1 सेकंड इसको लंबा कर लिया। अगर 2 सेकंड करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 2 सेकंड हो गया। और अगर 3 सेकंड करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इसी तरह हर आयत के आखिर में आपको महसूस होगा कि आखिरी हरफ से पहले हरफ मद्दा है और आखिरी हरफ साकिन हो जाता है वक़फ़ की वजह से, लिहाजा ये मद्दे आरिज़ वक़फ़ी कहलाएगी। पूरे कुरान में ये अप्लाई होगी, जहाँ भी ये हरफ मद्दा के बाद आखिरी हरफ साकिन होगा तो हम वहाँ उसको उस हरफ को 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड खींच सकते हैं, आपकी चॉइस पर। इसके बाद अगर सुकून ही सबब हो, अगर सुकून ही सबब हो, चाहे जज़म हो या शद हो, तो हरफ मद्दा के बाद जज़म आ जाए या शद आ जाए तो ये मद्दे लाजिम कहलाती है। ये सबसे ज़्यादा खींचा इस मद को जाता है मद्दे लाजिम, और ये करना ज़रूरी होता है कि हरफ मद्दा के बाद शद आ गई, यहाँ मिसाल में देख रहे हैं आप, यह हरफ मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद जज़म आ जाए
تو اس مد کو ہم مد لازم کہتے ہیں. یہ 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. ایک حرکت کا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے با، اس کے اندر 5 گنا اور ایڈ کر دیں تو 6 حرکات کا ساؤنڈ بن جائے گا. اگر سیکنڈ میں سمجھے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اس کو 2 سیکنڈ سے لے کر 5 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں. یہ ہمارے سامنے اس کی مثال ہے. الحاقۃ، ٹھیک ہے، اس کو آپ 2 سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے. اسی طرح الآن، بہت ساری مثالیں ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو الصَّاخَّةُ، الطَّامَّةُ، الحاقہ، یہ مد لازم ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے تمام مثالوں میں، اور یہاں الف مدہ کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہی ہے. تو لہذا سبب پایا گیا. تو یہ مد فرعی کی کون سی قسم بنے گی؟ مد لازم بنے گی. تو مد عارض اور مد لازم ہم سیکھ چکے ہیں. آگے ہے مد متصل. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے. اگر حمزہ اور حروف مدہ ایک کلمے کا حصہ ہیں تو یہ مد متصل واجب کہلاتی ہے. مد متصل واجب ہوتی ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو. جیسے السماء، یشاء، الدعاء، جاء. تو یہ مد متصل ہے کہ حمزہ حروف مدہ کے بعد آ رہا ہے اور کلمہ بھی ایک ہے دونوں کا، تو لہذا مد متصل واجب ہوتی ہے. اس کو ہم 5 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. 5 حرکات. حروف مد لازم 6 حرکات اور مد متصل 5 حرکات. ایک حرکت کا ساؤنڈ با، تو اب اس کو 4 گنا اور کھینچ دیں گے تو یہ مد متصل ہو جائے گی. اگر سیکنڈ میں سمجھیں تو ہم تقریباً 2 سے لے کر 4 سیکنڈ تک یا 5 سیکنڈ کہہ لیں آپ، اس کو اتنا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. اور مد منفصل، اس کا تعلق بھی حمزہ سے ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا حصہ ہو، یعنی حروف مدہ اور کلمے میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہے لیکن درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہے، تو یہ مد بھی ہوگی مد منفصل. یہ چھوٹی مد ہوتی ہے. جیسے بما انزل قوا انفسکم ربی اعلم، اس کو ہم تقریباً 2 سیکنڈ 2 حرکات سے 5 حرکات تک یا 3 حرکات سے 5 حرکات تک لمبا کرتے ہیں. اور اگر آپ سیکنڈ میں سمجھیں گے تو اس کو آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں. اور حرکات میں دیکھیں گے تقریباً 2 حرکات سے لے کر 5 حرکات تک اس کو لمبا کریں گے. تو 1 سیکنڈ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ کریں گے تو آپ نے یہ مد نہیں کی اور یہ مد نہ بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ مد جائز ہوتی ہے. مد منفصل مد جائز کہلاتی ہے اور مد متصل مد واجب کہلاتی ہے. تو مد منفصل یہ چھوٹی مد ہوتی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی چھوٹی مد لگی دیکھیں گے تو وہ مد منفصل ہوتی ہے. اور بڑی مد مد متصل ہوگی یا مد لازم ہوگی. اور مد عارض لکھی نہیں جاتی، یہ خود ہی آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے. جب رول فالو کریں گے تو یہ مد لکھی نہیں ہوتی قرآن میں. تو یہ ہمارے سامنے مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا حصہ ہو تو اس کو مد منفصل کہیں گے. جیسے بما انزل قوا انفسکم ربی اعلم، تو الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ ہے اور یا مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو سبب پایا گیا. لیکن چونکہ حمزہ دوسرے کلمے کا حصہ ہے تو اس لیے چھوٹی مد ہوگی اس پر، جو ہم 1 سیکنڈ سے 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. تو الغرض ہم نے مد کی اقسام سیکھی ہیں. مد اصلی اور کہ مد اصلی حرف مدہ ہی ہوتے ہیں. مد فرعی میں پھر سبب یا تو جزم یا شد ہوگا، اس کو سکون کہیں گے، اور یا سبب حمزہ ہوگا. اگر سکون سبب ہو تو مد عارض بنے گی یا مد لازم بنے گی. سکون مد عارض میں حروف مدہ کے بعد آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے وقف کی وجہ سے، اس کو ہم 1 سے 3 سیکنڈ لمبا کریں گے.
مد لازم حروف مدہ کے بعد شد یا جزم آ جائے تو یہ مد لازم کہلائے گی، اس کو ہم 2 سے لے کر 5 سیکنڈ لمبا کریں گے. اور مد متصل، اس میں سبب حمزہ ہوتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو، اس کو ہم 2 سے لے کر 5 سیکنڈ لمبا کریں گے یا 5 حرکات کے بقدر. اور مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو، دوسرے کلمے کا حصہ ہو، اس کو ہم 1 سے لے کر 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. آپ 2 حرکات سے 5 حرکات تک لمبا کر سکتے ہیں. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے. اب ہم آتے ہیں اس کی، اگر آپ وہ سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی مد سے مراد وہ مد ہے جو لمبائی کھینچنے کے اعتبار سے کم ہوتی ہے. اس کی یہ شکل ہوتی ہے قرآن میں. تو بس اتنی سی بات یاد رکھیں، جب آپ یہ شکل دیکھ لیں اس کو آپ نے 1 تا 3 الف یا 1 تا 3 سیکنڈ لمبا کرنا ہے جسٹ بس. اب ان مثالوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑی مد ہے، مد لازم ہے، ٹھیک ہے. نساءکم الآن ولا الضالین. تو یہ دونوں اور یہ دونوں مد لازم آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں مشکل پیش آ رہی ہیں مد لازم یا مد عارض، تو آپ بس چھوٹی مد اور بڑی مد کو ذہن میں رکھیں اور اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ چھوٹی مد ہم نے 1 سے 3 سیکنڈ اور بڑی مد 2 تا 5 سیکنڈ لمبا کریں گے. اتنی بات بھی کافی ہو جائے گی. مد عارض وقفی ہم پڑھ چکے ہیں. مد عارض وقفی سے مراد وہ مد ہے جو لفظ میں عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ہو. یہ ہر اس لفظ میں ہوتی ہے جس کے آخری حرف سے پہلا حرف حروف مدہ حروف لین میں یا کھڑی حرکات آئی ہوں اور لفظ کا آخری حرف ساکن ہو رہا ہو. مثلا تکذبانی، یہ بغیر وقف کے مد نہیں ہوگی، لیکن جب وقف کر لیں گے تو مد کریں گے تکذبان. اسی طرح نستعین، وقف کریں گے تو نستعین. یعلمون، جب وقف کریں گے یعلمون. قریش، جب وقف کریں گے تو قریش. والصیفی، جب وقف کریں گے تو والصیف. بس اتنی سی بات یہاں ذہن میں رکھیں گے کہ اگر حروف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو ہم نے 1 الف 2 الف یا 3 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. لیکن اگر حروف لین کے بعد اگر یہ مد بن رہی ہے تو اس کو ہم صرف 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لمبا کر لیں گے. 3 سیکنڈ تک حروف لین کی صورت میں لمبا نہیں کیا جاتا. البتہ حروف مدہ کی صورت میں ہم اس کو 3 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں. تو یہ مد عارض وقفی ہے جو آیات پر آخری حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اپلائی ہو. یہاں مد کی ہم نے اقسام پڑھ لی ہیں الحمدللہ. تو یہاں مد عارض، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، اس کے علاوہ اقسام اور بھی ہوتی ہیں اور ان کو ہم نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. جیسے مد بدل ہوتی ہے اور مد عوض ہوتی ہے. اور اگر یہ مشکل ہے تو بس چھوٹی مد اور بڑی مد کو ہم ذہن میں رکھیں اور اس کی علامات ہمارے سامنے قرآن میں لگی ہوتی ہیں، ان کو فالو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک اللہ حافظ.